آج کی ویڈیو ان حقائق پر روشنی ڈالے گی جنہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چھپانے کی کوشش کرتی رہیں۔ لیکن سچ آخرکار سامنے آ ہی گیا۔ ساتھ ہی کچھ بات کریں گے بھارت کو سفارتی محاذ پر ہونے والی ایک اور بڑی سکی کی۔ جی ہاں، برازیل میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کا بیانیہ بری طرح زمیں بوس ہو گیا، لیکن سب سے پہلے ذکر ہوگا اس سچ کا جو اب بھارت کے اعلیٰ ترین فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کے منہ سے خود نکل چکا ہے۔ ان کے الفاظ تھے کہ ہم بچ تو گئے لیکن اگلی بار شاید نہ بچ پائیں۔ یہ الفاظ بھارت کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کے ہیں، کوئی تجزیہ کار یا مخالف نہیں۔ جنرل راہل سنگھ نے اعتراف کیا کہ بھارت کو بیک وقت 3 خطرناک محاذوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کا روایتی زمینی و فضائی محاذ، چین کی شمالی سرحد پر کشیدگی، اور سب سے خطرناک الیکٹرانک، ڈرون اور سائبر وارفیئر کا نیا میدان۔ لیکن یہ صرف ایک فوجی شکست نہ تھی، یہ نظریاتی شکست تھی، نفسیاتی شکست تھی، اور سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کی جنگ میں مکمل پسپائی۔ بھارت نے روس سے $5 ارب کا S-400 میزائل سسٹم خریدا، اس کی امیدوں کا ستون جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب پاکستان نے CM-400AG ہائپرسونک میزائل JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے داغے تو نہ صرف یہ میزائل مارک 5 کی رفتار سے بھارتی دفاع کو چیر گئے، بلکہ ادھمپور اور S-400 بھوجا ایئر بیس پر نصب بیٹریز مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ یہ صرف ایک فوجی ناکامی نہیں تھی، یہ نظریاتی شکست تھی۔ پاکستان نے اس جنگ میں وہ حربے استعمال کیے جو آج کی جنگوں کی پہچان بن چکے ہیں۔ ترکی کے TB2 ڈرونز، مقامی ساختہ اسمارٹ ہتھیار، سائبر اٹیکس، سیٹلائٹ جیمنگ، اور سب سے بڑھ کر آپریشن سالار۔ آپریشن سالار کے دوران بھارت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بری طرح مفلوج ہو گیا۔ سیٹلائٹس بند ہو گئے، انٹرنیٹ اور الیکٹرکسٹی گرڈ اسٹیشنز تباہ ہو گئے۔ ڈیٹا بریچز نے بھارت کی فوجی حکمت عملی کو زمیں بوس کر دیا۔ یہ دنیا کو دکھایا گیا سبق تھا کہ دلیر قوموں کو ہتھیاروں کی نہیں، عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھارت کو اپنی شکست کا یقین ہو چکا تو انہوں نے DGMO سطح پر رابطہ کیا۔ لیکن پاکستان نے کیا کہا؟ نرمی نہیں، صرف عزت اور عسکری نظم و ضبط۔ پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے، اور اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیکن آخر پاکستان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس کیسے ملی؟ یہاں بھارت کے لیے سب سے ہولناک انکشاف سامنے آیا۔ جنرل راہل سنگھ کے مطابق جب DGMO مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستان نہ صرف بھارتی فورسز کی پوزیشن سے واقف تھا، بلکہ لائیو فیڈ کے ذریعے انہیں یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا فلاں یونٹ کہاں ہے، کتنا متحرک ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ بہتر ہے کہ اسے پیچھے ہٹا لیں۔ یہ سب آخر کیسے ممکن ہوا؟ یہ جنگ اب صرف 2 ملکوں کی نہیں تھی، بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کا عالمی شو ڈاؤن بن گئی۔ جنرل راہل سنگھ نے اعتراف کیا کہ بھارتی دفاعی نظام اپنی ہی پیداوار اور سپلائی چین پر انحصار نہیں کر سکا۔ جب مقامی ڈرون ساز اداروں سے پوچھا گیا کیا آپ ڈرون وقت پر دے سکتے ہیں، اکثر نے ہاں تو کہا، لیکن جب 1 ہفتے بعد دوبارہ پوچھا گیا تو خاموشی چھا گئی۔ جنرل راہل سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر وہ ساز و سامان وقت پر مہیا ہوتا تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی۔ لیکن جنگ شاید سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جنگ عزم، تیاری اور نیت سے جیتی جاتی ہے، اور یہ تینوں پاکستان کے پاس تھی۔
اب یہاں آ گیا بین الاقوامی رد عمل کہ دنیا نے کیا کہا۔ CNN کے نک رابرٹسن کے مطابق پاکستان نے بھارت کو صرف میدان جنگ میں نہیں ہرایا بلکہ سفارتی محاذ پر بھی جھکا دیا۔ ادھر BBC الجزیرہ کے مطابق آپریشن سالار ہائبرڈ وارفیئر کی کلاسیکل مثال قرار پایا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ فتح صرف ٹیکنالوجی کی نہ تھی، یہ تھی اس فوج کی فتح جو صرف سپاہی نہیں، مجاہد ہیں۔ ایمان، جدید ٹیکنالوجی اور مکمل عسکری حکمت عملی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اب سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت اگلی بار کتنا تیار ہوگا، یا پاکستان اپنی اگلی ٹیکنالوجی، بہتر تیاری اور ناقابل شکست حوصلے کے ساتھ پھر تاریخ دہرائے گا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں برکس اعلامیے کی۔ بھارت نے حالیہ دنوں پہلگام میں پیش آنے والے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ بھارت کی یہی پرانی عادت رہی ہے کہ ہر واقعے کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ برکس کے رکن ممالک نے بھارتی دباؤ کو قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ برکس کے مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت تو ضرور کی گئی، مگر پاکستان کا نام لینے سے واضح انکار کر دیا گیا۔ اس بات نے ثابت کر دیا کہ محض الزام تراشی سے بھارت عالمی برادری کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس اجلاس میں دو بڑی طاقتوں چین اور روس کے سربراہان کی عدم شرکت بھی بھارتی بیانیے پر سوالیہ نشان بن گئی۔ چینی صدر 2012 کے بعد پہلی مرتبہ اجلاس سے غیر حاضر رہے اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ یہ غیر حاضریاں خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت کو اپنی بات منوانے میں کس قدر مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت کی ایک اور کوشش پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے کی مہم پہلے ہی ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے۔ عالمی فورمز پر بار بار بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے کے باوجود بھارت کو شرمندگی ہی اٹھانا پڑی۔ برکس سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں دہشت گردی کی مذمت تو کی گئی، مگر بڑی حکمت اور احتیاط کے ساتھ۔ بھارت کو توقع تھی کہ براہ راست پاکستان پر الزام لگایا جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے واضح ہوا کہ عالمی سطح پر بھارتی موقف کی پذیرائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ عالمی فورمز پر پاکستان کو بدنام کرنے کی تمام کوششیں بالآخر رائے گاں گئی۔ آنے والے دنوں میں بھارت کی مزید ناکام کوششوں اور پاکستان کے مؤثر رد عمل پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ فتح محض عسکری کے ساتھ ساتھ سفارتی اور نظریاتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست سے دوچار کر رہی ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور پاکستان کے مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ خدا حافظ۔